100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے، 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے، شان سو مچی ہے دیکھو۔ تو اب اللہ تعالیٰ اپنا حق چاہے حساب لے چاہے معاف فرما دے، مگر بندوں کے حقوق میں اس نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ جس کا حق ہے اسی سے معاف کروائے گا۔ اور اس کے معاف کرنے کی صورت کیا کہ جن کے حق آ رہے ہیں تو اس کی نیکیاں، مال تو چلے گا نہیں، اعمال چلیں گے۔ تو اعمال کی فکر کرنا چاہیے۔ آج کل سب مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اعمال کی کسی کو فکر نہیں ہے، سوچ رہے ہیں مرنا ہی نہیں ہے۔ تو ان کی نیکیاں، اس کی نیکیاں ان حقداروں کو دی جائیں گی یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقداروں کے حقوق باقی رہیں گے۔ تو اب ان کے گناہ اس کے سر لادے جائیں گے اور اللہ اکبر یہاں تک کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو ایسی مفلسی سے بچائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ اعلیٰ حضرت کا حقوق العباد کا معاملہ سنو۔ رمضان شریف میں مسجد میں معتکف ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، اور عادت یہ تھی کہ رات کا کھانا تناول نہیں فرماتے تھے، اور پان کے ازحد عادی تھے، بہت شوق فرماتے تھے، لیکن کسی سے کچھ کہتے نہیں تھے کہ مجھے یہ کھانا ہے یا یہ ہے۔ افطار کے بعد پان آتا تھا گھر سے، ایک دن تاخیر ہو گئی، گھر کا ملازم بچہ دیر کے بعد پان لایا، اعلیٰ حضرت نے اس کے ایک چپت لگا دی، فرمایا کہ اتنی دیر سے لایا۔ اس کے بعد بات آئی گئی ہو گئی۔ سحری کے بعد جو 2 حضرات ساتھ میں اعتکاف میں تھے مسجد میں، ان سے فرمایا کہ میرے کام میں آپ مخل نہ ہو، آپ کچھ نہیں بولیں گے، اور اس بچے کو بلوایا جس کو رات ایک چپت لگا دی تھی، گھر کا ملازم، اور اپنے پیسوں کی وہ بکس جو تھا، چھوٹے باکس، اس کو منگوایا، اور اس بچے سے کہا کہ تمہاری غلطی نہیں تھی، غلطی بھیجنے والوں کی تھی کہ انہوں نے دیر سے بھیجا، اور میں نے تمہیں شپت لگا دی، یہ پیسے اس میں سے میں تمہیں دوں گا، ڈھیر سارے پیسے لیے اور کہ یہ تمہارے ہیں، یہ میں تمہیں دوں گا، تم مجھے شپت لگاؤ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج معاشرے میں لڑائیاں ذاتی زیادہ ہے، اور وہ اعلیٰ حضرت ہیں کہ اس بچے سے جو ان کا ملازم ہے اس کے لیے کیا فرما رہے ہیں کہ تم مجھے شپت لگاؤ۔ وہ بچہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اللہ اکبر، سوچو کیا عالم ہوگا۔ اب یہ دونوں حضرات بالکل خاموش، انہوں نے منع فرما دیا ہے کہ بولیں تو کیا بولیں۔ کہ حضور میں نے معاف کیا، کہ نہیں، تم نابالغ ہو، تمہارے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا، تمہیں شپت لگانی ہوگی۔ اب وہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، وہ بیچارہ کیسے ہمت کرے، پھر اپنا ہاتھ لے کر، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ سے اپنے سر پہ کئی اس سے چپٹیں لگوائیں اور اس کو وہ پیسے دیے۔ یہ ہیں اعلیٰ حضرت اور ان کا حقوق العباد۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت ہیں۔ ایک صاحب آئے بدایونی پیڑوں کی ہانڈی لے کر کے۔ ہمارے یہاں بدایوں کا پیڑا بہت مشہور ہے۔ سلام کیا، سلام کرنے کے بعد نظر کی، انہوں نے جواب دیا، فرمایا کہ جی فرمائیے کوئی کام؟ کہ نہیں حضور، بس زیارت کے لیے آیا تھا۔ کچھ دیر بعد پھر ان سے پوچھا، انہوں نے وہی کہا۔ 3 بار اعلیٰ حضرت نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ نہیں حضور کوئی کام نہیں ہے۔ اس کے کچھ دیر بعد بولے کہ حضور ایک تعویذ چاہیے، ایک تعویذ چاہیے۔ آج کل تو عاملوں نے لوٹ مچا رکھی ہے، بندش کے نام پہ اللہ اکبر کیا کیا کر رہے ہیں، اور کرتے وہ ہیں، اور دین سے متنفر وہ مریض ہوتا ہے، اس سے گھر والے ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اعلیٰ حضرت سے سیکھو۔ اعلیٰ حضرت خود تعویذ نہیں لکھتے تھے، ان کے بھانجے علی محمد خان صاحب قبلہ علیہ رحمہ، ان کا ذمہ یہ تعویذ کا کام تھا، ان سے تعویذ میں آ کے دے دیا۔ اب حاجی صاحب کو اشارہ فرمایا، وہ انہوں نے گھر میں سے وہ پیڑے کی جو ہانڈی جو لائے تھے وہ نظر کی تھی، وہ لا کے رکھ دی سامنے، تعویذ دیا، فرمایا کہ اس کو لیتے جائیے۔
کہا حضور میں آپ کے لیے نظر کرنے لیا. کہ نہیں, میں نے تو آپ سے 3 دفعہ پوچھا کہ کوئی کام ہے. کہ نہیں حضور آپ کی نظر کے لیے. کہ نہیں ابھی نہیں لوں گا میں اس کو, میرے یہاں تعویذ بکتا نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے ہی ایک واقعہ, یہ خودداری کا واقعہ ان کی. جہانگیر خان صاحب ایک بریلی شریف کے, ان کا تیل کا کام تھا. فرمایا مجھے ایک تیل کا پیپا چاہیے. کہا حضور لا دوں گا. وہ لے کر کے آئے. قیمت پوچھی, انہوں نے اس انداز میں قیمت بیان کی کہ حضور ویسے تو عام بکری کے دام یہ ہے, مگر آپ کے لیے یہ دام ہے. فرمایا کہ مجھ سے بھی وہی دام لیں جو آپ اوروں سے لیتے ہیں, دوسروں سے لیتے ہیں. کہ نہیں حضور آپ اتنے بڑے عالم ہیں, آپ اتنے بڑے چنی اور چنا ہے, ہم آپ سے کیسے لے سکتے ہیں. فرمایا کہ میں اپنا علم نہیں بیچتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. یہ ہے اعلیٰ حضرت. اور اعلیٰ حضرت باندرا کے مجذوب سے پوچھو, باندرا میں آرام فرمانے والے ایک مجذوب, ان کی ملاقات کے لیے, ان سے ملاقات کے لیے اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے. ساتھ میں حضرت عید الاسلام اور ان کے صاحبزادے حضور برہان ملت بھی ہیں. جب وہاں پہنچے بہت محبت سے وہ ملے, بہت اعزاز و اکرام کیا اعلیٰ حضرت کا. مختصر سا واقعہ بس بیان کرتا ہوں, بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. بیان بہت کچھ کرنا تھا لیکن وقت کی تنگی ہے. تو ان سے جب چلنے لگے بعد میں, تو حضرت عید الاسلام نے اپنے صاحبزادے سے, جو ان کی اس وقت عمر 12 یا 13 برس ہے, ان سے یہ فرمایا کہ مجذوب صاحب سے اپنے لیے دعا کروانا. اعلیٰ حضرت کے ساتھ ساتھ وہ رہے. اعلیٰ حضرت ملے, اعلیٰ حضرت آگے بڑھے. اب حضور برہان ملت آئے, انہوں نے کہا حضور میں دعا فرما دیں. انہوں نے اعلیٰ حضرت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کے پیچھے ہو جا, دنیا تیرے پیچھے ہو جائے گی. تو اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑے رہیے, ایمان اپنا محفوظ رکھنا ہے. اعلیٰ حضرت کے ہو جائیں, اعلیٰ حضرت کے ہو گئے تو ہندوستان کے تمام اولیاء اکرام کے ہو گئے. خواجہ صاحب کی معرفت غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچ گئے, اور جب غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو مولا علی کی بارگاہ میں پہنچ گئے. غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچ گئے, غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو مولا علی کی بارگاہ میں پہنچ گئے. اور مولا علی کے وسیلے سے, ان کے توسل سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن میں آ گئے. اور میاں معاملہ یہ ہے کہ جو ان کے دامن میں آ گیا کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, سو کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعرہ تکبیر. علی جناب حضرت قبلہ سید فضل اللہ چشتی صاحب قبلہ, گولڈ میڈلسٹ اور ابھی اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ہمدرد یونیورسٹی دہلی میں. ان کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے, میں انہیں بلا تاخیر آپ حضرات کے سپرد کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ آج اس نے ہم کو اس سنی اجتماع میں حاضر ہو کر اس کے حبیب کے محبوبین کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ آج جو لوگ یہاں موجود ہیں, کیا ان میں سے کسی نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا؟ ان کی کتابوں کو ہم نے پڑھا ہے لیکن ان کو دیکھا تو نہیں ہے. تو اس کا جواب قرآن مجید میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیا, والذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دی. یہاں پر آنے کے لیے 100 روپے 500 روپے یا بریانی کی لالچ نہیں دی گئی ہے جیسے پولیٹیکل پارٹیز دیتی ہیں. یہ محبت بزرگان دین کی دلوں میں کس نے ڈالی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الرحمن اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہندوستان میں بڑے بادشاہ گزرے ہیں, نواب گزرے ہیں. اگر آج کوئی چوراہے پر کھڑا ہو کر کسی بادشاہ کو, کسی راجا کو غلط بولتا ہے, ہمارے سر پر جوں تک نہیں ریگتی. لیکن اگر کسی اللہ والے کے بارے میں کوئی غلط بولتا ہے تو
تو ہم کو غصہ کیوں آ جاتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا بلڈ پریشر کیوں بڑھ جاتا ہے؟ ہمارے چہرے پر ناراضگی کیوں آ جاتی ہے؟ کہ یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد نیک کام کیے تو ایسے لوگوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی ہے، اور ایسے ہی لوگوں میں صحابہ اکرام، اہل بیت، تابعی، تبع تابعین، غوث العظم، غریب نواز، اور 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قادری برکاتی رضی اللہ اجمعین تھے. یہ ان کی محبت ہے جو ہم یہاں چلے آئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نظام بنایا ہے. اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت، کتنی خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اور علماء اور بزرگان دین اور والدین کی محنت ہے کہ آج ہم سب اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. بے شک. دین لے کر حضور تشریف لائے تو میلاد النبی ہم مناتے ہیں. جب یزید جیسے فاسق و فجار نے دین پر حملہ کیا، اعتراض کیا، تو دین کی حفاظت کے لیے سیدنا امام حسین عالی مقام رضی اللہ عنہ نے شہادت دی، تو ان کی شہادت کو ہم یاد کرتے ہیں. بے شک. اور دین کو پھیلانے میں صوفیہ اکرام اور علماء اکرام نے محنت کی تو ان کا عرس ہم مناتے ہیں. تو دین کے لانے والے سے ہمارا تعلق، حفاظت کرنے والے سے ہمارا تعلق، تبلیغ دین کرنے والوں سے ہمارا تعلق. جو ان تینوں کا انکار کرے اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. پورے کے پورے تو ہم ہیں الحمدللہ. اب یہ بات یہی ختم نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ مریم رضی اللہ عنہ کو بے موسم کے پھل عطا کیے ہے قرآن مجید میں. یہاں ایک نکتے کی بات ہے، لیکن وہ درخت آ گیا اور پھل کی حاجت ہوئی تو حکم ہوا اس درخت کو ہلاؤ، اس کے تنے کو ہلاؤ. اب اللہ سبحانہ و تعالی جو بنا موسم کے پھل عطا فرما رہا ہے، اس نے یہ ہلانے کا حکم کیوں دیا درخت کو؟ بنا ہلائے بھی تو پھل گرایا جا سکتا تھا. واہ واہ. جنگ بدر میں فرشتوں کو بھیجا اللہ سبحانہ و تعالی نے، لیکن پہلے صحابہ اکرام تو حاضر ہوئے مقابلہ کرنے کے لیے، تو بنا مقابلہ کرے بھی تو فرشتوں کو نازل کیا جا سکتا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قاعدہ قرآن شریف میں فرما دیا ہے، اور سب کے لیے مخاطب نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی مدد کرنے کے لیے ایمان والوں کو کیوں خطاب فرمایا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کسی بایولوجی سائنس کے پروفیسر سے پوچھیں گے تو وہ یہ ایک جواب دے گا کہ آج سائنس کا یہ ماننا ہے، ڈاکٹر ظہور صاحب یہاں نہیں ہے ورنہ زیادہ تفصیل بتاتے، کہ جب ایک عورت، ایک خاتون حاملہ ہوتی ہے، اس وقت جب اس کے مسکولر موومنٹ ہوتے ہیں تو اس کو آسانی ہوتی ہے، ریلیف ہوتی ہے. لہٰذا یہ جو سیدہ مریم رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا کہ تم درخت کو ہلاؤ، تو یہ ان کو ریلیف، آرام دینے کے لیے ایک حکم تھا. سائنس کا نقطہ نظر یہ ہے. آپ علم کلام کے ماہرین سے پوچھیں گے تو وہ دوسرا جواب دیں گے کہ یہاں اشعری اور ماتریدی میں جو کسب اور اختیار کا معاملہ ہے، یہاں اس کی بات ہے کہ تم کو کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن کچھ اختیار تم کو دیا گیا. اور جب ان تمام چیزوں پر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو انسان کو بھیجا ہے
اور ہم کو یہاں عزت کے ساتھ رہنے کے لیے بھیجا ہے، وقار کے ساتھ رہنے کے لیے بھیجا ہے. اس کے لیے ہم کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم اگر دین کی خدمت کریں، ہم اگر دین کی حفاظت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو دین کی مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. کیا ہم دین کی مدد کر رہے ہیں؟ سوال ہے. امام حاکم نے مستدرک میں حسن سند سے روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر 100 سال کے اخیر میں، اور ملا علی القاری رحمت اللہ علیہ نے مشکات کی شرح مرقات میں فرمایا کہ یہ 100 سال کا اخیر حصہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے 100 سال کا ابتدائی حصہ بھی ہو سکتا ہے. ایسے شخص کو اس دنیا میں بھیجے گا جو لوگوں میں خرابیاں آ رہی ہوں گی، دین کو لے کر جو غافل ہو رہے ہوں گے، تو احیاء کرنے کے لیے، تجدید کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے خاص بندوں کو بھیجے گا. تو دین کی مدد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اور اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیا ہے. ہر 100 سال کے اخیر میں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا. لوگ نہیں زبردستی بنائیں گے، اللہ تعالیٰ بھیجے گا جو دین میں قوت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو دین کی مدد کیسے کی جائے؟ ایک نظام تو بتا دیا، مجددین آتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے دین کی مدد فرماتا رہے گا. لیکن ایک عام ایمان والا دین کی مدد کیسے کرے؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ پچھلے 400 سالوں میں پوری امت مسلمہ نے دنیا کو کیا دیا؟ ہم کو امت کی بات کرنی ہے، اور یہ امت کی بات صحیح مسلم شریف کی حدیث سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت ایک جسم کے مانند ہے. This ummah is like a body. If one part of the body is in difficulty, is in pain, the other part feels it. اگر امت کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو یہ ہماری ایمانی حرارت ہونی چاہیے کہ ہم پر اس کا اثر ہو. 1912 میں اٹلی نے عثمانی سلطنت عثمانیہ کے ایک حصے پر، جو اس سمے پروونس تھا، لیبیا کی راجدھانی ٹریپولی میں حملہ کر دیا. اور ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، اگلے دن اٹلی کی فوج نے گھر گھر جا کر مسلمانوں کو صرف مسلمان ہونے کی بنا پر مارا، شہید کیا. یہ خبر ہندوستان کے اس زمانے کے ایک عالم دین امام احمد رضا خان قادری برکاتی رحمت اللہ علیہ کو پتہ لگی. آج اعلیٰ حضرت کو تھوڑا گلوبل پرسپیکٹو میں دیکھیں گے کہ اعلیٰ حضرت کو امت کی کتنی فکر تھی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے حجرے یا اپنے روم میں نہیں بیٹھے رہے، فوراً بریلی شریف میں ایک مجلس منعقد ہوئی. اس مجلس میں اعلیٰ حضرت نے اپنے جیب خاص سے 500 روپے دیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ٹوٹل 13,000 روپے اکٹھا ہوئے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کو اکٹھا کرو اور ہمارے ترکی بھائیوں تک پہنچا دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج ہندوستان کے فلاں حصے میں کون ہمارا بھائی مارا گیا یہ ہمارے بچوں کو نہیں معلوم ہے. کون سا قانون شریعت کے خلاف بن رہا ہے یہ ہم کو نہیں معلوم ہے. یہ ضرور معلوم ہے کہ آنے والے فرائیڈے کو کون سی فلم ریلیز ہونے والی ہے. یہ اتنے بے حس ہم کیسے ہو گئے؟ اسی طرح جب بالکن پہ حملہ ہوا، بلکان اردو میں کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے پھر ایک میٹنگ کی اور فرمایا اگر سارے مسلمان 11 مہینے کی اپنی تنخواہ سے 12 مہینے کا انتظام کر لیں، یعنی 1 مہینے کی اپنی سیلری، اپنی آمدنی دے دیں اور یہ ہم بالکن کے لوگوں کو بھیج دیں تو ان کو بہت بڑی مدد ہو جائے گی.
اور آج اگر ہم کہیں کہ دین کے کام کے لیے پیسہ دیجئے تو ہمارے جیب سے 10 روپے کا وہ نوٹ نکلتا ہے جو بازاروں میں چلتا نہیں ہے. جبکہ امام طبرانی نے اوسط میں حسن سند سے نقل فرمایا اور اعلیٰ حضرت نے فتویٰ رضویہ میں بھی نقل فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اخیر زمانے میں دین کا کام کرنے کے لیے دینار و درہم کی ضرورت ہوگی. تو پچھلے 400 سالوں میں امت کی بات ہو رہی تھی, مسلمانوں نے, اس پوری امت نے دنیا کو کیا دیا؟ باہر جانے کی ضرورت نہیں, اسی اجتماع گاہ کو دیکھ لیجئے, سر کے اوپر پنکھے چل رہے ہیں. کیا اس کا انوینشن مسلمز نے کیا؟ نہیں. میں مائک پر بول رہا ہوں, دس واز ناٹ انوینٹڈ بائی اینی مسلم سائنٹسٹ. موبائل, اسپیکر, لائٹ, یہ جتنی چیزیں, ایئر کنڈیشن, کولر, کیا بات ہے کہ ہم اتنے پیچھے ہو گئے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, میرے پاس بچے آتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ہمارا دین اور مذہب حق پہ ہے تو ہم کو دنیا میں وقار اور عزت کیوں نہیں مل رہی؟ تو ایک بات سمجھ لیں, اس دین میں وہ تمام چیزیں ہیں جس پر عمل کر کے کوئی بھی انسان اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے. یہ جو بات کہی اس کی چند دلیلیں, بہت زیادہ نہیں. شکر جو لفظ ہے وہ عربی سے آیا ہے. سرپ جو کف سرپ ہوتا ہے, اٹ از فرام عربک ورڈ. کیمسٹری سنا ہوگا آپ نے, اٹ از فرام عربک ورڈ کیمیا. تو ایک زمانے میں مسلمان اتنا زیادہ آگے تھے سائنس میں کہ یورپ کے لوگ مسلمانوں کے پاس جا کر سائنس, فزکس, کیمسٹری سیکھتے. اگر معاذ اللہ کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ اس مذہب میں معاذ اللہ استغفر اللہ کمی ہے, تو اس کو ماننے والے 800 سال پہلے کیوں آج علم کی چوٹی پر تھے اور دنیا ان کی طرف رجوع کر رہی تھی؟ تو سسٹم میں کوئی فالٹ نہیں ہے, سسٹم پر چلنے والوں میں کمی آ گئی. کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. جو تم پر مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی ہیں. امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے ضعیف سند سے دلائل نبوت میں نقل فرمایا, شعب الایمان میں اور فضائل میں قبول ہے کہ تم پر جو حاکم آتے ہیں, جو رولرز آتے ہیں, وہ تمہارے اعمال کے مطابق لائے جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا نام ہم لیتے ہیں, کیا ہم کو معلوم ہے 1912 میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا مسلمانوں کو اپنے بینک قائم کرنے چاہیے. 1912 میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج ہم قائم تو نہیں کر پائے, دنیا کے دوسرے حصوں میں الحمدللہ قائم ہو گئے ہیں. کتنے اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے یہ ریسرچ کیا کہ اسلامک بینکنگ کا نظام کیسا ہونا چاہیے, مشارکہ کیا ہے, مداربہ کیا ہے, مرابحہ کیا ہے, اجارہ کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کی اپنے کتاب میں, کرنسی نوٹ والی کتاب میں اس کی دلیلیں بھی دی اور ہلے شرعی کا طریقہ بتایا کہ کس طرح مرابحہ استعمال آپ ربا سے بچ سکتے ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم کہیں گے دوسروں نے کتاب لکھی, ارے دوسروں کو چھوڑیے, ہم تو سب اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے ہیں. ہم نے کیوں نہیں اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھا اور عام کیا؟ ہم دوسروں سے کیوں توقع کرتے ہیں؟ تو یہ کیوں ہم پر سٹیگنیشن آ گیا؟ وہ سٹیگنیشن اس لیے آ گیا کہ ہماری فکر اسلامی نہیں رہی. یاد رکھیے, فکر کا بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی, کسی بھی سماج, کسی بھی معاشرے کے ڈیولپمنٹ میں. میں ایک مثال لیتا ہوں, اتنی سادی مثال کی سب کو سمجھ میں آ جائے گا. ایک کنٹری لے لیجئے آپ, کویت یا قطر, کوئی بھی لے لیجئے. یہاں کی جو پر کیپیٹا انکم ہے, کسی بھی شخص کی آمدنی جو ہے, وہ سویڈن یا ناروے, یوروپ کے بہت سے ممالک سے بہت زیادہ ہے. یعنی یہاں کے لوگ بہت پیسہ کماتے ہیں, کویت کے اور قطر کے لوگ. ایش و آرام کی تمام چیزیں ہیں,
لیکن کیا اس کو آپ فکری آزادی بول سکتے ہیں؟ یورپ میں کویت میں لوگ سائنس کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اسلامک فقہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ وہ امریکہ کے قائم کیے ہوئے فورن ریلیشن پر کیوں قائم ہے؟ وہ آزاد نہیں ہے. ان کے پاس پیسہ ہے تو مسلمز have become consumers. They are not spending their time in research and development. We are consumers. آپ کے پاس تیل ہے, خوب پیسہ ہے, ایئر کنڈیشن خرید لیا, گاڑی خرید لی, لیکن ہم نے یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ہم اپنے ریسرچ سینٹر بنائیں. آج یہ بہت سخت ضرورت ہے. اعلیٰ حضرت کا جو 10 نکاتی پروگرام ہے, کبھی پڑھا ہم نے؟ میں جوڑ کر چل رہا ہوں, امت, اعلیٰ حضرت اور پورے مسائل. اس میں یہ بہترین ادارے قائم کیے جائیں, کیونکہ ہم اور آپ آتے ہیں چلے جاتے ہیں. آج سے 50 100 70 80 سال بعد بھی انشاءاللہ اسی طرح سنی اجتماع ہوتا رہے گا, 150 سال بھی ہوتا رہے گا. لیکن اگر ادارہ بن جائے گا تو اس ادارے سے افراد تیار ہوں گے. اس لیے ہم کو ادارہ بنانا ہے, ہم کو انسٹیٹیوٹ بنانا ہے, ہم کو پلاننگ کے ساتھ کام کرنا ہے. ہمارے بچوں میں, اور میں بچوں کو یہ اس لیے مخاطب کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں جتنے اسلامک کنٹریز ہیں, مسلم ممالک ہیں, اس میں 30% سے زیادہ پاپولیشن بلو 30 لوگوں کی ہے, جو 30 سال سے کم عمر کے ہیں. لیکن کیا ہمارے یہ نوجوان بچے امت کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ آج کامیاب کس کو مانا چاہتا ہے؟ آپ کے پاس ڈگری ہو گئی, 6 فگر سیلری ہو گئی. آج کل 5 فگر بولنا توہین سمجھا جاتا ہے, اس لیے میں 6 فگر بول رہا ہوں. 6 فگر سیلری ہو گئی آپ کی, بہترین گاڑی ہو گئی, بڑا کامیاب لڑکا ہے. اچھا بیٹا, نماز میں فرض کتنے ہیں؟ ہم نے کامیابی کا جو تصور ہے وہ اسلام سے نہیں لیا ہے, وہ ویسٹرن ماڈل کو اپنا لیا ہے. سامنے سے حضرت آ رہے ہیں, کرتا پاجامہ پہنے ہیں, ماشاءاللہ داڑھی شریف بھی ہے, ان کے لیے دل میں عزت نہیں آ رہی ہے, جبکہ ان کے دل میں کلام پاک ہے. ایک دوسرا شخص آ رہا ہے, مہنگی سی مہنگی گھڑی ہے اور کرتا ہے, ان کے لیے عزت آ رہی ہے. دس از کالڈ انفیریورٹی کمپلیکس, احساس کمتری. بے شک. اور جس قوم میں احساس کمتری آ جائے وہ کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتی ہے. بے شک بے شک. ارے ہم کو کمیونزم تھوڑی سیکھنا ہے, ہم کو سوشلزم تھوڑی سیکھنا ہے. میں آپ کو 2-3 اگزامپل دوں اور ہندوستان کی اگزامپل دوں, انڈین جوڈیشری کی اگزامپل دوں, آپ کو سمجھ میں آئے گا. لا کمیشن کی رپورٹ آئی سپٹمبر میں, پچھلے مہینے. کہا ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جو 1 سے زائد شادی نکاح کرے اس کو جیل ہونی چاہیے. یہ مشورہ دیا ہے لا کمیشن نے. جی. اور 2011 میں سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے, یو کین ہیو لیونگ ریلیشن شپ, یعنی بنا شادی کر کے عورت کے ساتھ رہیں گے تو کوئی سزا نہیں ہے, شادی کر کے رہیں گے تو آپ کو جیل بھیجنے کی تیاری ہو رہی. اللہ 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 اللہ. یہ قیامت نہیں تو کیا ہے, بے حیائی نہیں تو کیا ہے. شروع سے لے کر آج تک, اور آج ہی پڑھ رہا تھا میں قیامت کی نشانیوں کی کتاب, اللہ اکبر اللہ اکبر, رونگٹے کھڑے ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب مرد سے اور عورت سے نکاح کرے گی, تعلق بنائیں گے. ابھی 1.5 مہینے پہلے ہمارے ہندوستان میں قانون پالت ہو گیا, اور اس سے پہلے 150 سال تک اس کو وہ ان کے مذہب کے مطابق ایک غلط کام بھی تھا اور قانونی سزا بھی تھی. اب 3 لوگ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, نہیں جی اب سماج بدل چکا ہے. تو میرے بھائیوں, سماج کون بدل رہا ہے؟ کسی اسٹیٹ میں حکومت آتی ہے, شراب کو جائز کر دیتی ہے, اور دوسری حکومت اس کو بین کر دیتی ہے. اسی ملک ہندوستان میں بعض اسٹیٹ میں یو کین ڈرنک اینڈ یو کین سیل الکوہل, بٹ ان ادر اسٹیٹس یو آر ناٹ فری ٹو اوپن اے لیکر بار. ہو از میکنگ دیز لاز؟ ہمارے قانون دنیا والے نہیں بناتے ہیں, ہمارے قانون اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام نے. اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جو انسان کے بنائے ہوئے قانون ہیں وہ ایک ملک کے لیے, ایک وقت کے لیے ہوتے ہیں. غور کیجئے, جو پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کا قانون اس ملک کے لیے ہے. ہمارے رسول علیہ السلام نے جو قانون دیا وہ ساری دنیا کے لیے ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں کے مزاج بدلیں گے, پولیٹیکل پارٹی آئیں گی جائیں گی, لوگوں کے مزاج کے مطابق وہ قانون بنائیں گی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے. اس نے جو قانون بنائے اس میں ہماری بھلائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک یہ دقت ہمارے بچوں میں یہ آ گئی کہ ہر چیز کو سوچتے ہم کو اس کی سائنٹیفک دلیل چاہیے. سائنٹیفک دلیل, کیا بات ہے. سبحان اللہ, زندہ باد. میں نے کہا بھائی آپ کو پیرلیکس ارے معلوم ہے. ایک صاحب آئے, اچھی بات ہے, سوال پوچھنا کوئی بری بات نہیں. وہ ریولیوشن اور روٹیشن کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے. ڈاپلر ایفیکٹ نہیں معلوم ہے, آپ کو یہ معلوم نہیں ہے لائٹ کی ویو لینتھ کیسے چیک کی جائے گی اور پینڈولم کا ٹائم پیریڈ کیا ہے. یہ ہمارے بچوں میں یہ کس طرح سے علم سے جو ہے دوری آ گئی. علم کیا ہے اور اعلیٰ حضرت کا علم سے کیا تعلق ہے, میں چند مثالیں دوں گا. میری ابھی 2 گھنٹے کی تقریر ہے انٹرنیٹ پہ صرف اعلیٰ حضرت کے علم کے بارے میں 2 باتیں کہوں گا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی جتنی کتابیں ہیں سب کو لے لیجیے, جتنی کتاب موجود چھپی ہوئی ہیں ان میں اعلیٰ حضرت نے 400 حدیث شریف کی کتابوں کے نام گنائے. 400. سبحان اللہ سبحان. اور اس زمانے کے دوسرے جتنے عالم دین تھے سنی اور غیر سنی سب کی کتابوں کو ملائیں گے کبھی بھی 400 حدیث کی کتاب کا نام نہیں آ پائے گا. اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ سبحان. سبحان اللہ سبحان. لوگ کچھ جلتے ہیں, کچھ لوگوں کو حسد ہوا, ارے بھائی یہ مقام اعلیٰ حضرت تو کیسے ملا, کبھی آپ نے سوچا یہ محنت ہو ہی نہیں سکتی ہے. میں بتا دوں سبحان اللہ. بے شک یہ محنت نہیں ہو سکتی, کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ایسی ایسی حدیث شریف کی کتابوں کے نام دیے ہیں جو اس زمانے میں انڈیا میں چھپتی نہیں تھی. یہ حضور کی محبت اور اطاعت تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سوتے تو کیسے سوتے, کبھی پڑھا کتابوں میں, ہاتھ کو موڑ کر سر کے نیچے سنت کے مطابق دائنی طرف. اور آج سائنس کہہ رہا ہے کہ جو اپنی بائیں جانب اوپر رکھے گا اس کے بلڈ پر کم پریشر آئے گا, ویسا سونا سب سے مفید ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے یوں سوتے اور اپنے پاؤں کو موڑ لیتے تاکہ جب سوتے ہوئے تو ان کے جسم سے محمد کی شکل بن جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ جب فرشتے آئیں اور دیکھیں کہ سو رہے ہیں تو اس وقت حضور کا نام مبارک ہو. سبحان اللہ سبحان. یہ کیا ہے, 1.5 دن میں مکہ شریف تشریف لے گئے. اس زمانے کے بڑے بڑے علماء حاضر ہو گئے کرنسی نوٹ کا مسئلہ لے کر. بخار کی حالت, طبیعت علیل خراب ہے, 1.5 دن میں 12 مسئلوں کا جواب لکھ کر دے دیا. سبحان اللہ سبحان. یہ کسی استاد سے علم نہیں آتا ہے, یہ جس پر حضور کا خاص کرم ہو جاتا ہے اسی کو یہ مقام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ جلتے ہیں وہ جلتے رہے. اعلیٰ حضرت کا مشن یہی تھا, علم, حضور کی محبت, پڑھ کر جانو. دوسری ایک اور بات کہہ دوں, چونکہ آج میرا وہ خاص موضوع نہیں ہے, میں رائچور میں ابھی اسی موضوع پر تقریر کر کے آیا ہوں. اعلیٰ حضرت کی دینی اور ملی خدمات, دینی خدمات تو بہت بتائی جاتی ہے, الحمدللہ میں نے ملی خدمات پہ کچھ باتیں کہی. ایک اور حوالہ دے دوں. سبحان اللہ. پورے دنیا عجم میں ایک عالم دین بتائیے جس سے عرب کے علماء نے اجازت لی ہو جتنی کی اعلیٰ حضرت سے لی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اہم پورے دنیا عجم میں اعلیٰ حضرت ہی سے سب سے زیادہ عرب کے شیوخ نے حدیث کی اجازت لی ہے. سبحان اللہ سبحان. جلو تو جلتے رہو. ارے علم وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے, اور جو لوگ مینوسکرپٹ مخطوطات میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کے لیے حوالہ دے دوں. آج سعودی عرب کی ایک ویب سائٹ ہے جہاں دنیا کے نایاب کلمی نسخے موجود ہیں, آپ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ویب سائٹ کا نام ہے مخطوطات.ksa.org. اعلیٰ حضرت کی الاجازت المتینہ کا کلمی نسخہ سعودی عرب کی لائبریری میں محفوظ ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. سائنس پہ لکھا تو سائنس پہ لکھ دیا. ہم بہت محبت کرتے ہیں لیکن بھائی ہم محنت کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے جو علماء سے سنا اور کتابوں میں پڑھا,
आला हजरत अपना 1 मिनट टाइम जाया नहीं करते थे। क्या बात है। हमारे नौजवान बच्चे घंटों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में टाइम लगा रहे हैं। शेख गूगल के मुरीद हो गए हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। हम जब उम्मत में फिक्री तब्दीली की बात लाते हैं तो कैसे आएगी भाई? हम ये सोचते हैं कि हम सब चादर तान के सोएंगे और अगले दिन सुबह उठेंगे तो सबको इल्म लदुनी मिल जाएगी। जी, हया चली गई, शर्म चला गया। आखिर हमारे नौजवान क्यों नहीं बेदार हो रहे हैं? सहाबा इकराम में इल्म का यह जज्बा और शौक था कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस मुबारक में वो न रह पाते, किसी जरूरत या तिजारत की बिना पर जाते, तो जब आते तो पूछते आज हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या तालीम दी, क्या तरबियत दिया। सुभान अल्लाह। हमारे बच्चों को इल्म नहीं है। और मैं बता दूं, इस मुगालते में कोई ना रहे कि नहीं हम अपने बच्चे को असरी तालीम का भेज रहे हैं तो उसको असरी इल्म हो गए, इसमें भी जीरो हमारे बच्चे। इस मुगालते में कतई ना रहे। मैं पढ़ाता हूं यूनिवर्सिटी में, मेरे पास बच्चे आते हैं जो इंजीनियर होते हैं और 1 पेज एप्लीकेशन इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं, 1 पेज बिना गलती के। क्योंकि अब जो इल्म, और आला हज़रत ने अपना जो आर्टिकल, जो मकाला लिखा था, क्या नाम वो है, फलाह दारेन जी, तदबीर फलाह वाली की किताब, उसमें लिख दिया उस जमाने में। कह रहे आजकल जो लोग इंटरमीडिएट करते हैं वो सोचते हैं डिग्री रज़ाक है, इस डिग्री के पीछे ऐसे पढ़ रही है कि इस्लाम को हासिल ही नहीं कर रहे। आज 1912 में ये बात कही जा रही है, आज 2018 में इस इज्तिमा से जाएं। अभी शहजादे आला हजरत ने अगर न बताया होता तो हमारे बहुत से नौजवान दोस्तों को यही नहीं मालूम होता कि आला हजरत की पैदाइश कब है और इंतकाल कब है। पूरा 2.5 दिन का इज्तिमा हो जाता और मालूम ही नहीं होता कि 1340 और अभी 1440, 100 साल का जो उर्स मना रहे हैं तो 1340 हिजरी में इंतकाल, 1272 में पैदाइश, इंग्लिश कैलेंडर 1856, 1921। तो हम सुन्नी हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमाया हमारी मदद करने का। पहले तो शर्त रख दी है कि तुम दीन की मदद करो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और सूरह रूम में गालिबन, चूंकि मुझे सूरह याद नहीं है, सूरह रूम में ही अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया है कि वो तुम्हारी मदद फरमाए। वकान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, और हमारे जिम्मे है कि हम मुसलमानों की मदद करें। सुभान अल्लाह। सुभान। ये अल्लाह तआला ने वादा फरमाया है, हमारी मदद होगी, लेकिन कैसे होगी? फजर हमारी गायब, चुगली हमारी जिंदगी में। मौलाना मुश्तबा साहब इज्तिमा कर रहे हैं तो इनके खिलाफ इंटरनेट पे चुगली हम करें। सैयद अब्दाल साहब लोगों की रूहानी तरबियत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ हो, और फिर हम कहें जी हम तो बहुत अच्छे हैं। मैं आपको इमाम गजाली ने एक वाक्या लिखा है, सुनिए और सुनेंगे तो रोंगटे खड़े होंगे। इयाल उलूम में पहले बाब में लिखा, सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु सफर करते करते एक बार दूर इलाके में पहुंच गए, देखा वहां एक लड़का है जो भेड़ चढ़ा रहा है। उसको बुलाया, पूछा तुम एक भेड़ मुझे बेच दो, मैं इसके बदले में तुमको पैसा दूंगा। कहा नहीं, ये मेरे मालिक की भेड़ है, मुझे सिर्फ चराने की जिम्मेदारी दी गई है। कहा तुम्हारा मालिक तो यहां है नहीं, तुम बोल देना कि शेर खा गया। कहा लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहा है ना। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे आंख से आंसू जारी हो गए कि इस्लाम की तालीम लोगों तक पहुंच गई है। ये बात हो रही है 1300 साल पहले कि इस्लाम की तालीम फैली है कि नहीं फैली, वो चेक करने के लिए आमाल देखा जा रहा है। आज अगर हम ये देखें तो हम तो शर्म के मारे मुंह छिपा लें। शबे बारात को हमारे बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, लड़कियों को देखकर सीटी हमारे बच्चे मार रहे हैं, ड्रग्स में हमारे बच्चे मुब्तला हैं, गंदी फिल्में हमारे बच्चे देख रहे हैं। फिर कहेंगे सैयद अब्दाल साहब के पास, हजरत घर में बरकत नहीं हो रही है, तावीज दीजिए। हजरत कहेंगे बेटा पिछले बार फजर की नमाज कब पढ़ी थी जमात से? याद नहीं।
جامع ترمذی کی حسن حدیث میں حضور علیہ صلاۃ و تسلیم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت پر فجر کے بعد والے وقت میں برکت رکھی ہے، اسی لیے زیادہ تر لشکر اسی وقت حضور علیہ السلام روانہ فرمایا۔ سروے کر لیجئے 99.999% ہمارے نوجوان چادر تان کر سو رہے ہوتے اس وقت۔ تو امت میں انقلاب کیسے آئے گا؟ اور اعلیٰ حضرت نے ایک بہت اچھی بات لکھی، آج ہی پڑھ رہا تھا، دل خوش ہو گیا۔ لکھتے اگر ہر شخص یہ سوچ لے کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا اور سارے لوگ یہ سوچ لیں تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ فرمایا جتنا ہو سکا ہے کرو، اللہ نے مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ تم بدر میں گئے تو فرشتے بھیجے گئے، پیڑ ہلایا تو پھل گر رہا ہے۔ اگر ہمارے نوجوان تھوڑا بیدار ہو جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سچا ہے اس نے وعدہ فرمایا انقلاب آ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوری دنیا کو بدلنے کا قطعی کوشش نہ کریں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو بدلیں، پوری امت بدل جائے گی۔ پتہ لگا ہمارے بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہماری لڑکیاں شام کو مغرب عشاء کے بعد آ رہی ہیں اور ہم مائک پکڑ کے لوگوں کو بول رہے ہیں یہ مت کرو۔ اگر ہر آدمی اپنے گھر کو بدل لے انشاءاللہ تبارک و تعالی امت میں پوزیٹو رزلٹ آئیں گے۔ کیوں ہمارے بچے IAS نہیں کلیئر کر رہے ہیں؟ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ 2 گھنٹے میں صرف اعلیٰ حضرت و سائنس پہ بتاتا، وقت نہیں ہے آج۔ کیوں ہمارے بچے کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ نہیں کر رہے ہیں؟ اس نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا۔ کیوں مطالعے کا شوق نہیں ہے؟ یہ چینج کیسے آئے گا؟ یہ اگر ہم کو چینج لانا ہے تو ان بزرگوں کی نسبتوں کو ہم پکڑے ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی ہے، لیکن ان کی نسبتوں سے تو آخرت میں کامیابی ملے گی نا۔ دنیا میں کامیابی کے جو فارمولے بتائے گئے ہیں ویسے کیسے کامیاب ہوں گے؟ بزنس ہمارا غیر اسلامک، پیسہ دیجئے 300 روپے لے لیا، بھائی میں آپ کو 2 دن بعد دوں گا، 2 دن بعد آپ نے مجھے فون کیا، بچے کو فون پکڑا دیا، کہہ دو ابا گھر میں نہیں ہے، اور پھر توقع کریں گے ہمارا بچہ تہجد گزار بنے۔ ہم جھوٹ سکھا رہے ہیں۔ کھانا کھاتے ہیں ہم لوگ، دسترخوان پہ اگر گر جائے چاول تو اٹھا کے نہیں کھاتے۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کچھ لوگ جلسوں میں یا موقعوں پر یوں کھانے کو شیرنی کو تقسیم کرتے ہیں پھینکتے ہیں، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ بے حرمتی ہے، حرام ہے۔ پوچھا لوگ پتنگ اڑاتے ہیں کیا حکم ہے؟ کہا فضول ٹائم ویسٹ ہے، ناجائز ہے۔ پوچھا کچھ لوگ جانوروں کو مارتے ہیں، جسٹ فار سپورٹ کلنگ بولتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر کھانے کے لیے مار رہے ہو یا اپنے دوا کے لیے تو جائز ہے، ٹائم پاس کے لیے جانور کے شکار کو منع فرما دیا۔ ہم نے پڑھا نہیں۔ پوچھا لوگ اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو جو بیوہ ہو جاتی ہیں دوسرا نکاح کرنے سے روکتے ہیں، کیا حکم ہے؟ فرمایا اگر ان کے منع کرنے سے زبردستی وہ منع کرے اور اللہ نہ کرے وہ لڑکی کچھ غلط کام کرے گی تو ذمے ان پر آئے گا، جب شریعت نے اجازت دی ہے تو تم کون ہو روکنے والے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی سوشل ریفارم کو بھی تو جانیے۔ ہم جانتے نہیں ہیں، ہم نام لیتے ہیں، جلوس ہمارے ڈی جے نکلیں گے، لوگ بولیں گے دیکھو بھائی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ڈی جے نکالتے ہیں۔ ایک آدمی کی غلطی کی وجہ سے سارے لوگ پھنس جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کے بارے میں ہم کو سچی خبر دی۔ اس حدیث شریف کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں اور امام احمد نے اپنی مسند میں نقل فرمایا۔ اگر آپ کرنٹ افیئرز پہ نظر رکھتے ہیں تو اس حدیث شریف کو کوریلیٹ کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب، قیامت کے قریب بھی عراق کی تجارت پر قبضہ کر لیا جائے گا اور ملک عراق کو اپنے کرنسی نوٹ، اپنے کرنسی پر اور اپنی تجارت پر حق نہ رہے گا، دوسرے لوگ اس پہ کنٹرول کریں گے۔
دوسروں کا اس پہ قبضہ ہو جائے گا. ہو گیا؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ عراق پہ امریکہ نے قبضہ کیا. آج عراق کے جتنے تیل اور گیس کے کنویں اس پہ غیروں کا قبضہ ہے. عراق کے پورے فوریکس پہ کرنسی پہ غیروں کا قبضہ ہے. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا اور اس کے بعد سیریا دمشق پر ایسا وقت آئے گا کہ دمشق پر بھی غیروں کا قبضہ ہو جائے گا. آج دمشق کی حالت کیا ہے؟ ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں بتائیں وہ سب سچی ہیں. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی پھوپھی سیدہ ام حرم رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے حضور مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا آقا علیہ السلام نے میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ میرے امتی صحابہ میں سے کچھ کشتی پہ سفر کر رہے ہیں پانی پر. تو ریگستان میں رہنے والے لوگ وہ کشتی پہ سفر کر رہے ہیں. تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں. حضور علیہ السلام نے دعا فرمایا کہ تم بھی ان میں شامل ہوگی. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو مسلمانوں کا پہلا نیول ایکسپیڈیشن ہوا اس میں سیدہ ام حرم بھی شامل تھی رضی اللہ. یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ صرف دو اور میری بات ختم. قیامت تک آنے والے سارے فتنوں کے بارے میں آقا علیہ السلام نے بتا دیا ہے. چاہے وہ دجال کا فتنہ ہو, چاہے ناچ گانے کا فتنہ ہو, یا لوگوں کا اپنے والدین کو چھوڑ کر اپنے دوستوں کو ترجیح دینا ہو, ربا کا فتنہ ہو, کم کپڑے پہننے کا فتنہ ہو, بے حیائی کا فتنہ ہو, اور امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور, تمام چیزیں بتا دی ہیں. اور پھر یہ بھی بتا دیا ہے کہ مسلمان کیا کریں گے تو کامیاب رہیں گے. بس وہ بتا کے میں اپنی بات ختم کروں گا. فتنے بہت آئیں گے, آپ دیکھیے ہر روز نیا فتنہ. حضور علیہ السلام نے فتوا دیا اور اسی پر عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور میری طرف سے اس اجتماع کا میری ذاتی طرف سے یہی پیغام بھی رہے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا السواد العظم اہل السنہ والجماعہ سے جڑ کے رہو. جو سب سے بڑا گروپ ہے, اور یہ لفظ ہمیں اپنی طرف سے انتخاب نہیں کیا ہے, میں بار بار بتا چکا ہوں, یہ حدیث شریف میں ہے. قرآن شریف کی جو آیت ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, اس کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ یہاں وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے ان سے مراد سنت اور جماعت والے لوگ ہیں. اور اہل سنت و جماعت کی نشانی کیا ہے یہ بتاؤں اور اپنی بات ختم کروں. جو صحابہ اکرام اور اہل بیت دونوں کو مانے, جو کسی ایک کو چھوڑ دے اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے. جو علماء اور صوفیاء اکرام دونوں کو مانے, جو محدثین اور مفسرین دونوں کو مانے, یہ ہماری اصل ہے جس کو عوام کی حفاظت کے لیے مسلک اعلی حضرت کا نام کہا جاتا ہے. اسی سے جڑے رہیے. اور حضور ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ بتا کر اپنی میں اب تقریر ختم کروں گا. پہلی حدیث شریف امام بخاری نے صحیح میں نقل فرمائی, مختصر بتا رہا ہوں. قیامت کے روز جب سورج اتنے نیچے ہوگا لوگوں کی کانوں سے پسینے ٹپک رہے ہوں گے, لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے, آپ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. فرمائیں گے اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار نہیں دیا ہے. لوگ حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, آخر میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. وہ فرمائیں گے اے لوگوں, یہ مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اور صرف امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے. حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے اور ہم گناہگاروں کی بخشش کروائیں گے. اتنی محبت کر رہے ہیں, اتنی محبت کر رہے ہیں. امام بزار اپنی مسند میں صحیح سند سے نقل فرما رہے ہیں, اللہ اکبر. حضور نے فرمایا میرے وصال فرمانے کے بعد بھی تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے. اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو میں اللہ کی حمد کروں گا, اور اگر برے ہوں گے تو میں تمہارے بخشش کی دعا کروں گا. سبحان اللہ. ہم اس نبی کے امتی ہیں
جنہوں نے محبت کی اچھی تعلیم بتائی، اسی پر قائم رہیے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک بات لکھی، اگر تم کو کامیابی مل جائے اور آسانی ہو جائے تو اپنی محنت اور اپنی چالاکی مت سمجھنا کہ میں نے محنت کر لی اور میں بڑا ہوشیار ہوں تو مجھے کامیابی ملی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم سمجھنا، یہی ہے اللہ کا کرم ہے۔ حضور سے جڑے رہیے، اعلیٰ حضرت سے جڑے رہیے، صوفیاء اکرام سے جڑے رہیے، خواجہ غریب نواز سے جڑے رہیے، غوث الاعظم سے جڑے رہیے، یہی اہل سنت و جماعت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت گوئی مجھے جب سے ہنر آئے ہیں، نعت گوئی مجھے جب سے ہنر آئے ہیں، چاند تارے میرے آنگن میں اتر آئے ہیں، چاند تارے میرے آنگن میں اتر آئے ہیں، اور گھر کے دروازے سے گھر کے دروازے سے جبریل لگے بیٹھے ہیں، کیونکہ آج سرکار دو عالم میرے گھر آئے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کلام الامام امام الکلام کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول قصر سے دور ہے، یہی پھول قصر سے دور ہے، یہی پھول قصر سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ ہوا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ پیرو تیرے نام پہ جا فدا، نفس ایک جا دو جہاں فدا، پیرو
مسلک اعلی حضرت فیض رضا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ امام فرماتے ہیں تیرے آگیوں ہے درجے فصحا رب کے